جو بات آپ نے کہی ہے بنیادی طور پر یہ درست بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی بھی مولوی با اختیار نہیں ہوا، وہ کبھی حکومت میں نہیں ہوا، قانون سازی اس نے نہیں کبھی کی، اور ان حالات کو سنوارنے کے لیے کبھی اسے ایسی سیٹ نہیں پیش کی گئی جس پر بیٹھ کر وہ ڈرائیونگ کرے اور اس کو چلائے۔ صحیح۔ البتہ معاشرے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اور اس کی معاشرے کے ساتھ ایک وابستگی ہے، وہ خطبہ جمعہ دے دے، خطبہ عیدین دے دے، اور بھی بہت سارے مواقع پر وہ بات کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصلاً ایک بات جس کو مد نظر رکھ کر لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء وہ اس قدر باعمل ہوں کہ ہر میدان میں وہ آئیڈیل نظر آئیں۔ تو ظاہر ہے یہ بھی انسان ہیں، ان کی اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے باعمل ہی ہوتی ہے، دیانت امانت ان میں موجود ہوتی ہے، اور جو بات وہ کرتے ہیں پوری صداقت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسی طبقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو علماء ہیں لیکن ان کا عملی میدان میں بہت کمزوریاں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علماء سب سے زیادہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، عوام کے خیرخواہ ہیں، اور ان کی اولین خواہش ہے کہ یہاں امن قائم ہو، یہ ملک خوشحال ہو، یہاں کے لوگ پرسکون زندگی بسر کریں اور تعلیم یافتہ ہوں، اور اس تعلیم کا ہر میدان میں ایک مظہر بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ ساری خواہش ہماری ہوتی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض لوگوں کی وجہ سے انہیں ایسا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء صحیح ہیں اور رسوخ رکھتے ہیں علم میں، ان کی آج سوشل میڈیا پر اپروچ نہیں ہے، صحیح، اور ان کی آواز جو ہے نا مسجد تک تو محدود ہے، اور جہاں ان کا حلقہ وہاں تک وہ محدود ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، ایک بات اور بھی آپ یہ نوٹ کریں، ان لوگوں کا ان علماء سے کوئی انسلاک بھی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں، کوئی کبھی ان کے ساتھ واسطہ بھی نہیں پڑا۔ یہ بھی ان کی اپنی کوتاہی ہے، کوشش نہیں، لوگوں کی بھی تو کوتاہی ہے نا، لوگوں کی بھی کوتاہی ہے کہ کبھی علماء سے وہ ملتے نہیں ہیں، علماء سے اپنے مسائل نہیں پوچھتے، اور رابطہ ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے، بلکہ وہ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، وہ وہاں جانا بھی پسند کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ہسٹری میں یہ بھی آئے کہ وہ مسجد گیا تھا، وہ کسی مدرسے میں گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک خلیج پیدا ہوئی ہے ان علماء کے درمیان اور اس عوام کے اس طبقے کے درمیان جنہوں نے کہا۔ دوسرا ایک اور بھی جو پہلو میں نے دیکھا ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا ایک طبقہ جو ہے نا، وہ ایلیٹ طبقہ ہے، یعنی وہ طبقہ ہے جو اپنی جگہ پر بڑا اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، سب سے زیادہ وہ تنقید کرتے ہیں۔ شاید وہ اپنے خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ مولوی کو سمجھتے ہیں، بالکل، اور وہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ نشانہ بھی ان کو بناتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے رستے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ یہ مولوی ہے، تو اس لیے وہ پہلے ہی اس پر تنقید کر کے اس کو کمزور کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کا وقار مجروح کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات پر کان نہ دھریں۔ ورنہ تو علماء، جو بھی علماء ہیں اور سچے علماء ہیں کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ لوگوں کے بھی خیرخواہ ہیں، ملک کے لیے بھی خیرخواہ ہیں، اور اس ملک کو بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ نفرت کا اظہار کرنے والے، جیسے چور صاحب نے بات کی کہ اصل وہ طبقہ ہے جو جس کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں سب سے بڑا پتھر مولوی نظر آتا ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے بہت عرصے سے کہ یہ ملک اور یعنی فحاشی کے حوالے ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعوے دار ہو جائے۔ انہیں پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر یہ جو اسلام تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہنے کی حد تک، بے شک وہ عملاً کہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم نے گرانا ہے وہ مولوی ہے، کیونکہ اگر مولوی گرے گا تو پھر ہم اپنی مرضی کی وہاں چینجز اور تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہے بھی کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے یہاں اتنا حساس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک لفظ بدلا گیا ایک حلف نامے میں سے، جس میں ہمارے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ تقریباً سیم ہے، اس پر بھی بڑی لیدے ہوئی،
اور ہم نے کہا جی ہم نے بھی اعتراض اٹھایا کہ مہربانی آپ اپنا یہ جو بیان ہے واپس لے لیں، اس لیے کہ ہم مذہبی طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم کیوں یہ لیوریج دیں کہ فلاں حکومت چونکہ ہماری الائی ہے وہ اگر غلطی کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی اصل پرابلم جو ہے وہ مولوی کے ساتھ معاشرے کے اس طبقے کو ہے، اور وہ پروپیگنڈا میں آپ کو پتا سب سے زیادہ آگے ہے. خاص طور پہ جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا ہے، کہ بہت زیادہ پرائیویٹ چینلز آئے ہیں. اس سے پہلے پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے علماء یا چند ایک لوگ تھے، اور لوگوں تک روابط بھی اسی طرح کے تھے. جو اثر و نفوذ اس کے بعد بڑھا ہے اور زیادہ ہوا ہے، معاشرے پر اس کی امپلیکیشن زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ طبقہ ہے جو بیٹھ کے 24 گھنٹے مولوی کے اوپر اس نے زبان تان دراز کی. پھر سوشل میڈیا آ گیا، ٹویٹر آ گیا، مختلف قسم کے ہینڈلرز آ گئے. اس سے اور بات بڑھی کہ یہ استعمال کرنے والا طبقہ یا اس کو کسی ایجنڈے کے تحت استعمال کرنے والا، ہمارے لوگوں کو تو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ جو ہیش ٹیگ ہے اس کا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات کو آگے کیسے پھیلایا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کو متاثر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو استعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے راستے میں، جن کی عیاشی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، یا ان کے خاص قسم کے ملک اور سٹیٹس کے سامنے کہیں نہ کہیں بہرحال مولوی کھڑا ہے. کیونکہ معاشرے میں آج بھی یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کا سب سے بڑا معلم آج بھی مولوی ہے. اس کا سب سے بڑا آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ اس کے لیے آج بھی عالم دین ہے. وہ اپنی جگہ اس کی کمزوریاں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اس میں جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہنے کی حد تک. تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ جی مدرسہ کیا کرتا ہے. تو جو آپ نے وسائل دیے ہوئے مدرسہ کو، اور جو اس کے پاس تربیت کا جو نظام جو تھوڑا بہت ابھی ہے وہ اسی کے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جو سب زیادہ بہتر اس کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے مدارس کو، یا اوورآل ہم یہ ڈیبیٹ شروع کر دیں گرینڈ ڈیبیٹ کے صورت میں. دیگر جو اہل مدارس ہیں یا دیگر وفاق کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں بیٹھ کے کہ کیسے ہم اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سے پڑھ کے جانے والا شخص ہے اس کو ہی رکھا جائے، اسی کو امامت دی جائے، اسی کو خطابت دی جائے. اور جب تک ہماری طرف سے اس کو ویریفائی کیا جائے، ویریفیکیشن. آپ دیکھیں نا بورڈز ہیں، مثلا گجرانوالہ بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، مختلف قسم کے ڈویژنل بورڈز ہیں. جب تک ان کی ویریفیکیشن نہ ہو تو آپ کو اگلے بورڈ میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا. یعنی ایک آدمی نے انٹر کیا ہے لاہور بورڈ سے، NOC لینی پڑتی ہے. اس نے دوسرے بورڈ میں جا کے کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے تو پہلے اسے پچھلے بورڈ کی NOC چاہیے کہ جی مجھے اجازت ہے کہ میں فلاں جگہ جا کے پڑھ لوں. تو یہ ہمارے ہاں کی کچھ کمزوریاں تو ہیں، لیکن ان کمزوریوں کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے جو پروپیگنڈا ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے.